سر وہ آپ کے پاس ہوگا. خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور نعمت افطار میں سیگمنٹ ہے معلومات ہی معلومات یعنی کوئز سیگمنٹ، اور اس کوئز کمپٹیشن کو سجانے میں ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے وہ ہیں نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشنز اینڈ اکنامکس. اور آج کوارٹر فائنل راؤنڈ نمبر 5 ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے. کل لاسٹ کوارٹر فائنل راؤنڈ ہوگا اور پھر ہم سیمی فائنل راؤنڈ میں داخل ہو جائیں گے. یعنی آج بھی یہ طے ہوگا کہ کون سا ایک کنٹیسٹنٹ ہے جو سیمی فائنلسٹ یعنی نیکسٹ سیمی فائنلسٹ بننے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ اے یعنی عمارہ طارق کراچی یونیورسٹی سے ہیں، کنٹیسٹنٹ بی محمد حبیب گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن سے آپ کا تعلق ہے، کنٹیسٹنٹ سی محمد حبیب الرحمن کراچی یونیورسٹی. تینوں کا خیر مقدم ہے، تیار رہیں. سب سے پہلے تو بزر چیک کرا دیں. واہ بھائی زبردست بزر بج رہی ہے، میں تو سمجھ رہا ایسی بج رہی ہے. یہ آج تیاری کے ساتھ میدان میں آئے ہیں اور دیکھیں کہ کون آج فاتح قرار پاتا ہے. صحیح جوابات دینے کی صورت میں بزر راؤنڈ میں 10 نمبر، غلط جواب دیے -10، اور اس کے بعد ہوگا ویژول راؤنڈ. صحیح جواب 10 نمبر، غلط جواب کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں. اور پھر لاسٹ راؤنڈ ہوتا ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. صحیح جواب تو کوئی 7-8 سوال ہو جاتے ہیں 30 سیکنڈ میں. صحیح جوابات دینے کی صورت میں 70-80 نمبر تک بھی یہ سکور کر سکتے ہیں، اور غلط جوابات دینے کی صورت میں وہی مقابلہ اور لمحہ ہوتا ہے جو کہ انہیں پیچھے کروا دیتا ہے. اور بتا دوں کہ آج کے مرحلے میں سوالات کچھ ذرا معمول سے ہٹ کر ہوں گے، ذرا سے مشکل ہوں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں آپ نے تیاری کی ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب اور محمد رضوان زیدی صاحب دونوں احباب تشریف فرما ہیں. سر بہت شکریہ بندہ پروری اس مقابلے میں سرپرستی فرمانے کے لیے، اور ظاہر آغاز آپ ہی کی زبان مبارک سے ہوتا ہے. اور رضوان بھائی کی پہلا سوال بزر راؤنڈ کا کریں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب جو کہ فارمر ڈین ہے فیکلٹی سائنسز ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کے. سر پہلا سوال یہ بتائیے، پہلے سوال میں آپ سب تیار ہیں؟ سر یہ تو آلریڈی تیار ہے. اچھا، بہت آسان سا سوال ہے، توجہ دیجیے گا کہ مسجد نبوی جس مقام پر تعمیر ہوئی وہ مقام کون سا تھا؟ جس مقام پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی وہ مقام کون سا تھا؟ یہ سوال بی نے بجایا ہے. جی 2 یتیم بچوں کی یہ جگہ تھی جسے خرید کر جو ہے وہ مسجد نبوی بنوائی گئی تھی. 2 یتیم بچوں کی مسجد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وہ مسجد. جی آپ بتائیں گے؟ بتائیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا. یہ تو بعد میں بنا ہے بھائی، ریاض الجنہ بھی بعد میں فرمایا آپ نے. 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اس میں کچھ قبریں بھی تھی جن کو اکھاڑ کر. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. درست جواب. کنٹیسٹنٹ بی کو دے دیں 10 نمبر. سر آپ دینا چاہیں؟ جس جگہ تک آپ نے جواب لکھا ہے وہ نہیں ہے. نہیں وہ تو میرے پاس تو یہ سوال ہی نہیں ہے. اچھا میرے پاس تو یہ سوال. چلے ہاں جی حضرت ٹھیک ہے. باسط بھائی ہیں یہاں پر؟ بچوں کا نہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. ان کو 10 نمبر دے دیا ہے اور اس یتیم بچوں کی جگہ کو خرید کر مسجد نبوی بنایا گیا. بالکل صحیح ہے تاریخ حوالہ. ساتھ ہی ساتھ آپ کو کہ اس جگہ اس مقام پر جس جگہ رکی اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصوہ، اس جگہ پر وہ مسجد تعمیر کی گئی تھی. بالکل درست جواب. سر نے اس کو بڑا گھما کے کیا سوال کو، تھا کچھ اور، میں نے کہا سر نے جو ہے نا الجھانے کی کوشش کی لیکن الجھے نہیں اور جواب سلجھا دیا. ویسے جو اکثر فلسفی ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. لیکن یہاں تو بات ہی اور ہے الحمدللہ. یہاں تو وہ صاحبان علم و فن بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو جانتے ہیں تاریخ، اور سوال کو جس انداز سے کیا ہے اس پہ آپ کو داد دینی پڑے گی. محمد رضوان زیدی صاحب بہت سیدھا تھا. ہاں سوال بظاہر لفظی طور پہ سیدھا تھا لیکن اس کو کیا آپ نے بہت. جی سر رضوان زیدی. سوال یہ ہے کہ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ کس نے پہلے بجایا؟ بی. بتائیے. یہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بتائیے دونوں بتائیے. 82 مرد یا 83 مرد ہیں اور درست کنسیڈر کریں گے، لمبی سنیں گے بھی نہیں. 10 نمبر آپ کو دے دیں گے. آپ کے ہوئے 10 نمبر اور آپ 20 نمبر کے ساتھ سب سے آگے. اگلے تمام تر سوالات آپ سے کرے گا فقیر. اب آپ نے دینے جوابات. حضرت حمزہ کب ایمان لائے؟ بی 6 نبوی میں. درست جواب. 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. حضرت عمر کب ایمان لائے؟ جی بیٹا 6 نبوی میں. درست جواب. نبوت کا 6واں سال ہی تھا. آپ کو بھی 10 نمبر ملے. 30 نمبر آپ کے ہوئے اور آپ اب تک کوئی سکور نہیں کر سکے. کر لیجئے تو اچھا ہوگا. حضرت عثمان ہجرت حبشہ کے کون سے قافلے میں گئے تھے؟ جی پہلے قافلے میں. آپ بتائیے. دوسرے قافلے میں. دونوں کا جواب غلط ہو رہا ہے. آپ بتانا چاہیں گے؟
دونوں قافلے میں گئے تھے آپ, پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی. تو اب آپ دونوں کو کیا کریں جی, نیگیٹو بالکل صحیح ہے, -10 دونوں کی طرف آئیں گے کیونکہ دونوں نے غلط جواب دیا ہے. حضور کی اونٹنی جس جگہ آ کر بیٹھی وہ, خیر وہ سوال ہو گیا تو پھر ان دونوں یتیم بچوں کے نام بتا دیں جی. ساحل اور سہیل. درست جواب, 10 نمبر آپ کے ہوئے. مسجد نبوی نہیں, ہم آ جاتے ہیں ذوالبجاوین یعنی 2 چادروں والا, کس صحابی کو یہ لقب دیا ہے حضور نے, بتائیے. یہ ہے نا مشکل سوال, یہ بتائیے. میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں. حضرت خالد بن ولید, حضرت عبداللہ مزنی, حضرت سعد بن ابی وقاص. جی عبداللہ مزنی. درست جواب, 10 نمبر پھر کنٹیسٹنٹ بی نے اپنے حصے میں لے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت ابو بکر نے کس کو قرآن کمیٹی کا سربراہ منتخب فرمایا, بی بتائیے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. درست جواب, 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے کس پیغمبر کا نام آیا, حضرت آدم علیہ السلام. درست جواب, پہلے انہوں نے ہی بتایا تھا, کوئی بات نہیں. اب ہم ویژول راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. کنٹیسٹنٹ اے ہمارا طارق جو اچھی سکورر رہی ہیں, لیکن کنٹیسٹنٹ بی صحت کے اعتبار سے بھی اور حجم کے اعتبار سے بھی کچھ ذرا زیادہ ہے, تو یقیناً ذہانت اور فطانت بھی زیادہ ہی ہوگی. ویژول راؤنڈ میں آئیے اور دکھائیے ویژول راؤنڈ ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس کو. جی پہلا ویژول, زبردست بیٹا, 10 نمبر آپ کے ہوئے. کنٹیسٹنٹ بی کے لیے اگلا ویژول جی. یہ غوث اعظم کا مزار ہے بغداد. جی شیخ عبد القادر جیلانی, کیا بات ہے. 10 نمبر آپ کے, بنا سوچے سمجھے جوابات دیے چلے جا رہے ہیں. کنٹیسٹنٹ سی کے لیے کون سا ویژول آتا ہے جی. اس مقام کو کیا کہتے ہیں, جمرات. جمرات, درست جواب. میں نے پچھلی موقع پہ کہا تھا کہ اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں, کبھی کبھی کنکریاں خود کو بھی مارنی چاہیے کیونکہ ہر گناہ شیطان نہیں کرواتا, یہ رمضان یہی بتانے آتا ہے ہمیں. چلیں جی اگلا ویژول کنٹیسٹنٹ اے کے لیے جی. یہ کس چیز کا درخت ہے اور یہ پتے کس چیز کے ہیں, نیم. درست جواب دے دیا بیٹا آپ نے, زبردست. کبھی آپ نے نیم کا پانی پیا, بہت کڑوا ہوتا ہے, میں پیتا تھا بچپن میں. کنٹیسٹنٹ بی آئیے, اگلا ویژول آپ کے لیے جی. او ہو پھنس گیا بھائی لڑکا. یہ میں آپ کو کلو دیتا ہوں, یہ ایک باغ ہے, معروف ترین باغ پاکستان کا, شالامار باغ. درست جواب, 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. ویژول راؤنڈ میں آخری ویژول آخری کنٹیسٹنٹ کے لیے جی. سپریم کورٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان, 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. اور تینوں نے ماشاءاللہ 20-20 نمبر سکور کیے, بہت مبارک ہو. ریپڈ فائر راؤنڈ ہی کرے گا فیصلہ کہ آپ میں سے کون آج اگلا سیمی فائنلسٹ ہے. تیار ہیں آپ لوگ, کنٹیسٹنٹ ہے آپ تیار ہیں بیٹا ہمارا, چلیں. مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا, حضرت ابو بکر. درست جواب. کتنے عرصے تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا, 3 سال تک. درست جواب. ابتداء اسلام میں خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کس صحابی کے گھر میں ہوتا رہا, حضرت ارقم. درست جواب. جنگ بدر میں سب سے پہلے کون سا کافر واصل جہنم ہوا, ابو جہل. غلط جواب. اسود بن عبد الاسد المخزومی اس کا نام ہے. جنگ بدر میں کس صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے انہیں شاخ عطا فرمائی, ہائے یہ بھی مشکل جواب. حضرت عکاشہ آپ کو کہا جاتا ہے. ذوالیدین کس صحابی کا لقب ہے جی, بتائیے. نہیں پتا, چلے. نبی کریم نے کس کے لہن کو لہن داؤدی قرار دیا, حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا لہن داؤد. ہاں تو اس کو لہن داؤدی کسی صحابی کو. چلیں بہرحال کوئی بات نہیں, آپ نے اچھے خاصے جوابات دیے. چلیں کوئی, ان کا نام میں بتا دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کو کہا جاتا ہے, جن کا لہن داؤدی. بہت خوبصورت تلاوت کرتے تھے, بہترین قاری قرآن تھے. دور رسالت میں آپ قرون اولا حضور از خود ان سے قرآن پاک سنا کرتے تھے, یہ اتنی اچھی تلاوت فرماتے تھے جی. آپ تیار ہیں جناب. حضرت ابو بکر کی والدہ کی کنیت کیا تھی, ام الخیر. درست جواب. حضور نے اپنے خاندان کو جب جمع کیا اسے کیا کہا جاتا ہے, دعوت ذوالعشیر. درست جواب. دعوت ذوالعشیر میں سب سے زیادہ تنقید کس نے کی, ابو لہب نے. درست جواب. جنگ بدر کے وہ قیدی جو مالی فدیہ نہیں دے سکتے تھے, ان کے لیے کیا فدیہ مقرر کیا, بچوں کو پڑھا دیں تو آزاد کریں. کتنے بچوں 10 کو, بچوں. درست جواب. ماہ رمضان کے روزے کس سنہ ہجری میں فرض ہوئے, 2 ہجری. درست جواب. تحویل قبلہ کا واقعہ کب پیش آیا, 15 شعبان ہجری. 2 ہجری. درست جواب. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام بتا دیں. لیاقت علی خان. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی جان, بہت خوب, زبردست پرفارمر رہے ہیں آج یہ کوارٹر فائنل راؤنڈ میں. اور شاید ہی ایک آدھ جواب ان سے غلط ہوا ہے, لیکن زیادہ تر انہوں نے درست جوابات دیے ہیں جی. آپ تیار ہیں. جبل ثور کا فاصلہ مکہ سے کتنا ہے, 8 کلومیٹر.
غلط جواب 3 میل. دار ارقم کی وجہ شہرت کیا ہے؟ صحابہ وہاں علم حاصل کرتے نہیں، تبلیغ اسلام کا پہلا مرکز کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ہرا میں آنے جانے کا معمول کتنے سال تک رہا؟ 1 سال. غلط جواب تقریباً 5 سال. بتائیے غار ہرا میں قیام کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کیا تھی؟ اللہ اکبر. کھجور. ستو پانی. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بتائیے. نعمان بن ثابت. درست جواب. قرآن کی ایک سورت ہے سورہ بقرہ، اس کا معنی کیا ہے؟ گائے. درست جواب. قرآن کی کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آتا ہے؟ ہر آیت میں آتا ہے. سورہ رحمان. مجادلہ، سورہ مجادلہ. کیا بات ہے. اناؤنس کیا کروائیں گے جناب؟ کنٹیسٹنٹ بی یعنی کہ محمد حبیب، گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن، نیکسٹ سیمی فائنلسٹ. بہت مبارک ہو حبیب بھائی آپ کو، ماشاءاللہ آپ سیمی فائنل سے اگلے. اور میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں مقابلہ جیت جائیں گے. سر میری سکس سینس یہ کہتی ہے کیونکہ ان کا علم نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ اختلافی نوعیت کے جوابات بھی جانتے ہیں، تاریخ بھی جانتے ہیں، مطالعہ ہے، اور صاحب مطالعہ ہی ہوتا ہے جو ان مقابلوں میں فاتح قرار پاتا ہے. ناظرین اکرام بتاتا چلوں کہ جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے جو فائنلسٹ ہیں ان کے لیے کیش ریوارڈز ہیں، اور پاپولر سٹائل گروپ والوں کی طرف سے 70 cc موٹر بائک کا تحفہ ہے جو آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب بیلنی ہیئر کلر والوں کی طرف سے موٹر سائیکل کا تحفہ ہے فائنلسٹ کنٹیسٹنٹس کے لیے. اور شیف کی جانب سے کوکنگ ویئر ہے جو ان کے ساتھ جائے گا. ہوم اپلائنسز ہیں حبیب آئل ملز والوں کی جانب سے، فوڈ بستی کی جانب سے ہوم اپلائنسز ہیں. سیلانی مسالہ جات، WB بائی ہمانی، پیزا پوائنٹ، پاپولر اسٹائل، فوڈ بستی اور فریش ون بیکرز، سیوسٹن واچز کی طرف سے بہت سارے تحفے جو انشاءاللہ ان سبھی کے ساتھ جائیں گے. فائنل میں اگر آئیے گا تو سوزوکی اپنے ساتھ لائیے گا. ناظرین اکرام اب تک کے لیے اتنا ہی. کوارٹر فائنل راؤنڈ نمبر 5 اور نیکسٹ سیمی فائنلسٹ ہمارے محمد حبیب صاحب ہیں. ان کو بہت بہت مبارک ہو. آپ دونوں نے بھی ہمت نہیں ہارنی، بہت اچھا کھیلا ہے ہمارا، آپ نے بھی اور آپ نے بھی. پروفیسر احمد قادری صاحب سے پوچھیں گے آج کا مقابلہ کیسا رہا؟ اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے، محنت کی ہے بچوں نے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو ہم بھی کنفیوز ہوں گے اس کے اندر، ظاہر سی بات. لیکن یہ ہے کہ اور یہ جو ہار گئے ہیں تو ان کو ہار نہ سمجھے آپ، وقتی بات ہے. یہ ان کے مطالعے میں ماشاءاللہ ہیں چیزیں. اور یہ سب سے اہم بات جو ان میں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ تاریخ کو انہوں نے غور سے پڑھا ہے. غور سے پڑھا. آپ کے ریسورسز کیا ہیں؟ کون سی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے بنیادی؟ کس طریقے سے کی ہے تیاری آپ نے؟ یہ تاکہ پتہ ہو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. مختلف کتابیں ہیں. پہلے تو یہ سیرت النبی کی الرحیق المختوم میں کوشش کرتا ہوں رمضان میں قرآن کے ساتھ اس کا بھی ختم. واہ سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ نجیب اکبر آبادی صاحب کی جو تاریخ اسلام ہے، تاریخ اسلام. اور اس کے علاوہ اور کوئز کی کچھ کتابیں جو ہے وہ مدارج النبوت پڑھی ہے آپ نے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، میں سجیسٹ کروں گا. اور ابن اسحاق وغیرہ یہ کتابیں. ابن اسحاق ہے، ابن ہشام ہے، وہ تو بنیادی کتابیں ہیں. ابن اسحاق کو سب سے پہلی کتاب ہے، پھر اس کے بعد ابن ہشام آتی ہے. لیکن یہ جو آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہ جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مدارج النبوت، یہ وہ بنیادی کتاب ہے جس کے اندر آپ کو تصوف کا رنگ بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ سیرت کے ساتھ ساتھ تفسیری رنگ بھی ملے گا اس میں. تو اس کو ضرور مطالعے میں رکھیے. مطلب علم طریقت کے حوالے سے بھی ایک مضبوط ترین حوالہ ہے مدارج النبوہ. اور ایک بات ہے کہ اس کے الفاظ جو ہے نا اترتے چلے جائیں گے، آپ کو میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مدینہ شریف پر سب سے خوبصورت علامہ سمودی کی کتاب کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ کتاب ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب. وہ ضرور مطالعے میں لائیے، کیونکہ مدینہ شریف پر آج بھی جب مدینہ شریف کی زیارت ہوگی وہ پڑھ کر جائیں گے تو معلوم ہوگا کون سی شے کہاں ہے. کیا بات ہے. اور پھر مدینہ کی زیارت کرنا آپ کو زیادہ لطف آئے گا جب تاریخ آپ چلتے جائیں مقامات سے اور تاریخ آپ کے سامنے گھوم رہی ہو. کیا بات ہے. رضوان زیدی صاحب کیسا رہا مقابلہ؟ اچھا رہا مقابلہ، اور وہی ذہنی آزمائش کا ہے. تو اور وہ ہے کہ جو بر وقت جوابات دے دے گا وہ فاتح قرار پائے گا. لیکن اپنے اپنے راؤنڈ کے فاتحین تھے یہ، تو اس مقام تک ہے، یہ بھی ایک بڑی کامیابی تھی. اور یہ ایک بہت اچھا سیگمنٹ ہے جو کہ گھر بیٹھے لوگ ہیں ان کی بھی میموری کے لیے، ایون کہ میں روزانہ کی بنیاد پر میری معلومات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ خوشائند بات. بالکل میری بھی معلومات میں آج بھی بہت کچھ اضافہ ہوا. کچھ سوالات ایسے تھے جو اب سے پہلے ہمارے سماعتوں سے نہیں گزرے، لیکن ماشاءاللہ آج ہم نے سن لیے ان لوگوں سے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. آپ تینوں کو ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں تک آنے میں. اب ہم بزم علماء کی طرف بڑھیں گے وقفے کے بعد، اور آج جو موضوع ہوگا وہ ہوگا توہم پرستی، توہمات کے اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں. آج اس پر بات کریں گے کیا توہمات ہیں جنہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے اللہ رب العزت کے راستے سے. بریک کے بعد